السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد وعلیکم للہ رب السلام ورحمۃ العالمین. اللہ تعالی وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم پھر سے لائیو سیشن کر رہے ہیں مولانا محی الدین اشرفی کے ساتھ، اور اس وقت میرے ساتھ ایک مہمان جڑ گئے ہیں، جناب معین اشرفی صاحب. نعت خواں ہیں ماشاء اللہ. میں ان کو لائیو لینے جا رہا ہوں. ان سے نعت کی میں فرمائش بھی کروں گا، اور انشاءاللہ آئیے ہم اپنی محفل کا آغاز کرتے ہیں. ماشاء اللہ معین لائیو آ چکے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں معین؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ. توصیف بھیا فرمائیے، خیریت سے ہے؟ الحمد للہ اللہ کل حال. ماشاء اللہ. دیکھیے بڑی خوشی ہوئی آپ کو. غالباً یہ ہم لوگوں کا پہلا سابقہ ہوگا کہ ہم لوگ ساتھ میں ایک لائیو سیشن کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. اور صحت وغیرہ ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ اللہ کل حال. ماشاء اللہ. مولانا محی الدین صاحب بھی جڑ چکے ہیں ماشاء اللہ. آئیے اب بلا تاخیر ہم اپنی اس سیشن کا آغاز کرتے ہیں. میں قصیدہ بلند شریف کے چند اشعار پڑھتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ معین آپ ہم کو نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں گے. آئیے آج شب جمعہ بھی ہے، ہم سب مل کر درود شریف بھی پڑھتے ہیں. میرے ساتھ مل کر پڑھیں. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. محمد سید الکونین والثقلین. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. بولو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بولو صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ علیہ وسلم.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور. اللهم آمین إنك اللہم عفو آمین تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آمین إنك اللہم عفو آمین تحب العفو فاعف عنا يا غفور. يا ربي آمین بالمصطفى بلغ مصطفیٰ بلغ مقاصدنا. يا مقاصدنا ربي بالمصطفى بلغ مصطفیٰ بلغ مقاصدنا. يا مقاصدنا ربي بالمصطفى بلغ بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر مقاصدنا لنا واغفر ما لنا مضى يا ما واسع مضى يا الكرم. الكرم مولانا مولانا صل صل وسلم وسلم دائما ابدا على حبيبك على خير الخلق كلهم كلهم. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. ماشاءاللہ الحمدللہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ. اللہ. آئیے اب قصیدہ بردہ شریف کے بعد میں معین سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ تعالی نعت وبرکاتہ. پاک پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف کا ہدیہ پیش کرے. پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد اللهم اللہم صل علی على سیدنا آل مولانا سیدنا محمد محمد المعدل الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. حضرت بیدم وارسی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا کلام آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. ماشاء اللہ. اجازت حضرت؟ ہاں اجازت بالکل آپ اجازت کو اجازت ہے. بالکل. بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جاں عادل میں تجھے رکھ لوں سبحان عادل اللہ سبحان اللہ. میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ اے جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں اتنا تو کرم کرنا اے چشم قریبانا آمین اتنا آمین. تو کرم کرنا اے درد سے مستانا جب جان لبوں پر ہو آمین اللہم تم آمین اللہم آمین. سامنے آ اللہم آمین. جانا آمین. جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا عادل میں تجھے رکھ لوں سبحان اللہ سبحان اللہ. پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. پینے کو تو بہت پی خوب. لوں گا پر شرط ذرا سی ہے اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانہ اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانہ عادل میں تجھے رکھ لوں سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ بہت جی خوب. چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں سبحان اللہ جی سبحان اللہ. بے شک چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں تاکہ درشن کا تو درشن ہو اور نظران کا نظرانہ سبحان اللہ درشن سبحان اللہ کا سبحان اللہ تو سبحان اللہ. درشن ہو نظران کا نظرانہ عادل میں تجھے رکھ لوں اے سبحان اللہ جلوہ جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں. سبحان اللہ.
ماشاء اللہ. تو یہ تھے معین خان گودرا سے، ہمیں نعت نبی سنا رہے تھے. آئیے اب بلا تاخیر اپنے موضوع کی طرف میں بڑھتا ہوں. جناب مولانا محی الدین اشرفی صاحب لائیو آ چکے ہیں اور ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں وہ بھی ماشاء اللہ. حضرت خیرت سے ہیں آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ الحمد اللہ للہ وبرکاتہ. الحمد للہ علی کل حال. آپ لوگوں کی دعا ہے. ماشاء اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو حضرت جیسا کہ آمین آپ کو آج اللہم کا آمین. ٹاپک پتہ ہی ہوگا کہ سے نو ٹو جی عید بے شک شاپنگ، اور عید کے دن بے بہت شک. قریب ہیں، تو آپ اس کے جی تعلق سے کچھ معروضات پیش کریں. بے شک انشاءاللہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی صلی علی اللہ سیدنا علی النبی مولانا الامی محمد وآلہ صلی اللہ علیہ صلوات و وسلم. سلام صلاۃ علیک و یا سلام رسول اللہ علیک یا رسول اللہ صلی صلی اللہ اللہ تعالی تعالی علیہ علیہ وسلم. وسلم. سب سے پہلے میں توصیف نوری صاحب، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم عوام الناس میں کے سامنے اس لاک ڈاؤن کے سیزن میں، اس لاک ڈاؤن کے ماحول میں عوام الناس سے مخاطب ہو سکے. جیسا کہ آپ لوگ کو پتہ ہے کہ مسجدیں بند ہے، جمعہ کی نماز کے لیے بھی پابندی کر دی گئی ہے. تو اب علماء کرام کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنا فریضہ ادا کرے، اور اسی طریقے سے جو یہ سیشن چالو کیا گیا اسی طریقے سے عوام الناس کی ہدایت کر سکے، لوگوں کو صراط مستقیم پہ لا سکے، لوگوں کو سیدھا راستہ بتا سکے. میرے دوستو، معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اور یہ مبارک مہینہ بڑی عظمتوں والا، بڑی برکتوں والا، رحمتوں کو لوٹنے والا مہینہ ہے. اور اس مہینے میں اللہ رب العزت تمام نیکیوں کا ثواب دگنا کر دیتا ہے، جیسا کہ سب کو پتہ ہے. سبحان اللہ. اور اس مہینے کے آخر میں رب تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ جب تم روزے مکمل کر لو، جب تم روزے پورے کر لو، تو عید کی شکل میں خوشیاں مناؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے آقا، جب مدینۃ المنورہ ہجرت کر کے گئے تو وہاں آپ نے دیکھا کہ یہود و نصارہ ایک ایک دن مخصوص کر کے خوشیاں مناتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ اے صحابہ، اب ہمیں بھی خوشیاں منانی ہیں. تو اللہ رب العزت نے ایک خوشی کا دن عید الفطر کا دن عطا کیا، دوسرا عید الاضحیٰ کا دن عطا کیا. اور میرے سبحان دوستو، ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگ اس دنوں میں خوشیاں مناتے ہیں، کیونکہ ہمارے آقا نے بھی کہا ہے، ہمارے مولا، ہمارے ملجا، دونوں عالم کے تاجدار نے بھی کہا ہے، اور ہمارا رب کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جب تم عید رمضان المبارک کے روزے پورے کر لو تو عید کا دن مناؤ، تکبیر پڑھو، خوشیاں مناؤ. میرے دوستو، ظاہر سی بات ہے کہ اس موسم میں، اس عید کی خوشی میں ہم لوگ گھر سے باہر نکلتے ہیں، گھر سے باہر جاتے ہیں، اپنے گھر والوں کے کپڑے بھی لیتے ہیں، اپنے دوست احباب، اپنے رشتہ داروں کے بھی کپڑے لیتے ہیں، اپنے بچوں کے بھی کپڑے لیتے ہیں، اپنے بھی کپڑے لیتے ہیں، کیونکہ خوشی منانا ہے. تو خوشی میں ہر چیز نہیں ہونی چاہیے، چپل بھی نہیں ہونا چاہیے، کپڑا بھی نہیں ہونا چاہیے، ہر اشیاء گھر کی نہیں ہونی چاہیے. یہاں تک کہ جن کو اللہ رب العزت نے مال عطا کیا ہے، جو صاحب حیثیت ہے، وہ گھر کی ہر شے کو بدل دیتے ہیں، گھر کی ہر چیز کو نئی کر دیتے ہیں، کیونکہ خوشی منانے کا دن ہے. میرے دوستو، لیکن آج جو موسم چل رہا ہے، آج جو ماحول ہے، آج جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اب ہمیں اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، ہمیں اس کے اوپر ہوش کے ناخن لینا چاہیے، اور اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہمیں آج اس لاک ڈاؤن میں، کووڈ-19 کی مہاماری میں جو لاک ڈاؤن کیا گیا ہے ہمارے اوپر، کیا ہمارے اوپر عید منانا ضروری ہے؟ عید منانا ضروری ہے؟ کیا خوشی منانا ضروری ہے؟
کیا نئے کپڑے لینا ضروری ہے؟ نئے کپڑے اپنے بچوں کے دلانے ضروری ہے؟ میرے دوستو آؤ اسلاف کی طرف چلتے ہیں، آؤ ہمارے آباء و اجداد کی طرف چلتے ہیں، صحابہ کرام کی تاریخ پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا واقعہ آپ لوگوں کو نہیں پتا؟ ایک خلیفۃ المسلمین ہے جن کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر حضرت عمر 10 سال اور حکومت کرتے اور خلافت کی گدی پہ بیٹھ جاتے تو پوری دنیا میں اسلامی حکومت ہوتی۔ لیکن دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی، دیکھو حضرت عمر کی تقوی پرہیزگاری کہ عید کا دن ہے اور آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، عید کا دن ہے، عید کی نماز کے پہلے اور عید کی نماز کے بعد آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، آپ کے آنسو داڑھی تک آ جاتے ہیں، داڑھی شریف آپ کی بھیگ جاتی ہے، تو آپ کے صحابہ، آپ کے جانثار، آپ کے دوست احباب پوچھتے ہیں اے امیر المؤمنین، اے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، آج خوشی منانے کا دن ہے، آج جشن منانے کا دن ہے، رب نے ہمیں جشن منانے کا حکم دیا ہے، خوشی منانے کا حکم دیا ہے، تو کیوں آپ رو رہے ہو؟ یہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ کون سی چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ قربان جاؤ حضرت عمر کے جواب کے اوپر میرے دوستو، قربان جاؤ۔ جب یہ آپ جواب سنو گے ہمارے ایمان تازے ہو جائیں گے میرے دوستو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں خوشی وہ مناتا ہے جس کے روزے رب کی بارگاہ میں قبول ہوئے ہو، خوشی وہ مناتا ہے جس کی تراویح رب کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہو، خوشی وہ مناتا ہے جس کی سجدے رب کی بارگاہ میں قبول ہوئے ہو۔ مجھے تو میرے سجدوں پر، میرے روزوں پر، میری تراویحوں کے اوپر مجھے یقین نہیں ہے کہ رب نے میرے روزوں کو قبول کیا کہ نہیں کیا۔ دیکھو میرے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ذات جس کو اللہ کے رسول نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا کر دی، اور اسلام کے دوسرے خلیفہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے وہ، لیکن جب روزے کی بات آئی، خوشی منانے کی بات آئی تو آپ کی آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے لوگو، مجھے نہیں پتا کہ میرے روزے رب کی بارگاہ میں قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے، میرے سجدے رب کی بارگاہ میں قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے، میری تراویح کی نماز رب کی بارگاہ میں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ میرے دوستو غور کرنے کا مقام ہے، ہوش میں آنے کا مقام ہے، بیدار ہونے کا مقام ہے میرے دوستو۔ اب تک ہم لوگ خوشیاں مناتے تھے، اب تک ہم لوگ نئے کپڑے خریدتے تھے، اب تک ہم لوگ نئے لباس اپنے بچوں کو دلایا کرتے تھے، اعلیٰ سے اعلیٰ لباس اپنے بچوں کو پہنایا کرتے تھے، لیکن میرے دوستو اب جو ماحول چل رہا ہے، یہ کورونا وائرس جس کی وجہ سے پوری دنیا پریشان ہے، جس کی وجہ سے پورا عالم پریشان ہے میرے دوستو۔ آج اس کورونا وائرس کی وجہ سے ہندوستان کے اندر لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے، کاروبار کو بند کر دیا گیا ہے، ملنا جلنا بند کر دیا گیا ہے، مسجدوں کو بند کر دیا گیا ہے، عبادت خانوں کو بند کر دیا گیا ہے، یہاں تک کہ ہر چیز کو بند کر دیا گیا ہے، اور کہہ دیا گیا ہے کہ آپ کو اپنے ایک دوسرے کے درمیان میں فاصلہ رکھنا ہے، سوشل ڈسٹینس ہو کے رہنا ہے، آپ کو مصافحہ بھی نہیں کرنا ہے، بات کرنا ہے تو چہرے پہ ماسک ہونا چاہیے، ہاتھ میں گلوز ہونا چاہیے، تب آپ بات کر سکتے ہو، تب آپ کسی سے کلام کر سکتے ہو۔ دو لوگ ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، بیٹھنا ہو تو 2-3 فٹ کی دوری پہ جا کے بیٹھو، ایک آدمی 2 فٹ کی دوری پہ ہو، دوسرا آدمی 2 فٹ کی دوری پہ ہو، پھر بات کرو۔ میرے دوستو اب دیکھو اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا کاروبار ختم ہو چکا ہے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو روز کماتے تھے، روز کھاتے تھے، آج اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کے گھروں میں چراغ نہیں جل رہے، ان کے گھروں میں چولہے نہیں جل رہے، ان کے گھروں میں عید کی خوشیاں نہیں منائی جا رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، مال نہیں ہے۔ میرے دوستو جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے صاحب حیثیت بنایا ہے، صاحب ثروت بنایا ہے، کیا وہ لوگ اس ماحول میں بھی عید کی نماز، عید کی خوشیاں منائیں گے، نئے کپڑے خریدیں گے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ خوشی منائی جاتی ہے کب؟ کوئی چیز پوری ہو جائے یا کوئی چیز ہمیں ملے تب اس کی خوشی منائی جاتی ہے۔ ہوش میں آنے کی بات ہے، ہوش کے ناخون لینے کی بات ہے میرے دوستو، کہ ہمیں مسجدوں سے روکا گیا، ہمیں مسجدوں میں جانے سے روکا گیا، تراویح پڑھنے سے روکا گیا، یہاں تک کہ اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے منع کیا گیا۔ وہ رمضان کا مہینہ
اس مبارک مہینے میں امت مسلمہ جوک در جوک مسجدوں میں آیا کرتی تھی، ہر مسجد پوری فل ہوا کرتی تھی، 10 12 12 13 صفحے مسجدوں میں ہوا کرتی 5 وقت کی نماز میں۔ آج ایسا ماحول ہو چکا ہے کہ صرف 4 سے زیادہ کوئی نمازی مسجد میں آ نہیں سکتا، 4 سے زیادہ اگر کوئی مل جائے تو اس کے اوپر کارروائی کی جائے گی۔ تو بتائیے کیا ہمارے اوپر واجب ہے، کیا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم عید کے کپڑے خریدیں؟ کیا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم عید کی خوشیاں منائیں؟ کیا ہمارے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو نئے کپڑے پہنائیں؟ میرے دوستو، یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے، یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا پڑوسی بھوکا ہو، ہمارا پڑوسی فاقے کر رہا ہو، ہمارے پڑوسی کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے، ہم عید کی خوشی منانے کو تیار ہے، ہم باہر شاپنگ کرنے کو تیار ہے، اور ہم باہر نکل کر نئے اعلیٰ سے اعلیٰ، قیمتی سے قیمتی لباس پہننے کو تیار ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ فرمایا کہ جب تک بندے خدا اپنے پڑوس کو راضی نہ کر لے، اللہ رب العزت اس سے راضی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس کو اپنے پڑوسیوں کو راضی کرنا ہے، اپنے اطراف والوں کو راضی کرنا ہے، اپنے رشتہ داروں کو راضی کرنا ہے۔ بتائیے، ہم اپنا جائزہ لیں، کیا ہمارے پڑوسی ہم سے راضی ہے؟ کیا ہمارے رشتہ دار ہم سے راضی ہے؟ آج اسی معاملے میں دیکھ لیجئے، ایک دوسرے کے دشمن بنے بیٹھے، ایک ہی دیوال کا فرق ہے، لیکن ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے ناراض ہے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو دیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ موقع ہے اپنے پڑوسیوں کو منانے کا، یہ موقع ہے اپنے رشتہ داروں کو منانے کا، یہ موقع ہے اپنے محلے والوں کو منانے کا، یہ موقع ہے اپنے دوست احباب کو منانے کا۔ ضروری نہیں کہ نئے کپڑے خریدے، پرانے کپڑے پہ بھی عید کی نماز ہو جائے گی، پرانے کپڑے صاف ستھرے ہو، عید کی نماز پڑھ لے، اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اور وہی پیسے جو اپنے بچوں کے اوپر، اپنے گھر والوں کے اوپر اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑے خریدنے کے لیے، اچھے سے اچھے چپل جوتے خریدنے کے لیے، اعلیٰ سے اعلیٰ اشیاء خریدنے کے لیے صرف کرنا چاہتے ہیں، جا کے اپنے پڑوسیوں کو دے، جا کے اپنے رشتہ داروں کو دے، جا کے اپنے محلے والوں کو دیکھے، مٹھی بند کر کے دے دے اور ان کو خوش کر دے۔ جب ان کو خوش کرو گے، ان کو راضی کرو گے، ان کو مناؤ گے، بے شک بالیقین اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ میرے دوستو، اب تک جتنی بھی عید ہم نے بنائی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمیں ہماری ساری عیدیں قبول کرے، لیکن اس سال کی جو عید المبارک ہے، اس سال کی جو عید ہے میرے دوستو، اگر ہم نے اپنے پڑوسیوں کو راضی کر لیا، ہم نے اپنے دوست احباب کو راضی کر لیا، ہم نے اپنے محلے والوں کو راضی کر لیا، باقی عیدوں سے سب سے اعلیٰ ثواب اس عید میں اللہ رب العزت ہمیں عطا کرے گا۔ یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا عقیدہ ہے میرے دوست۔ میں آپ تمامی لوگوں سے گزارش کروں گا، میں تمامی لوگوں سے التماس کروں گا کہ ہم لوگوں کو اس عید میں نئے کپڑے نہیں خریدنی ہیں، ہم لوگوں کو اس عید میں نئی اشیاء نہیں خریدنی ہے۔ جو کپڑے، جو اشیاء خریدنے کے پیسے ہم نے جمع کیے ہیں، جا کے اپنے رشتہ داروں کو دے دے، اپنے پڑوس والوں کو دے دے، جا کے اپنے اہل و عیال، اپنے بھائی بہنوں کو دے دے۔ جو لوگ ضرورت مند ہے، آج ضرورت ہے ان کی مدد کرنا، کیونکہ ان کے گھر میں چولہے نہیں جل رہے، فاقے کیے جا رہے ہیں۔ تو بتائیے، ایک مسلمان بھوکا رہے، ایک مسلمان پیاسا رہے، ایک مسلمان فاقہ کرتا رہے، اور ہم ایز اے مسلم عید کی خوشی بنائیں؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ تو ایک مسلمان کو اگر ایک بھائی کو کچھ ہوتا ہے تو دوسرے بھائی کو درد ہوتا ہے، ایک بھائی کو چوٹ لگتی ہے تو دوسرے بھائی کو تکلیف ہوتی ہے، بے چین ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ میرے بھائی کو تکلیف ہوئی ہے، میرے بھائی کو چوٹ لگی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ہمیں بھائی بنا دیا ہے، ہمیں بھائی بنا کر لوگوں کو کہا کہ اے میرے صحابہ، تم ایک دوسرے مسلمان کے بھائی ہو، تو ہم اگر ہمارے بھائی کے گھر میں چولہا نہ جلے، ہمارے بھائی کے گھر میں فاقے ہو، ہمارے بھائی کے گھر میں پیسے نہ ہو، تو کیا دوسرا بھائی عید کی خوشی منا سکتا ہے؟ کیا دوسرا بھائی عید کا تہوار منا سکتا ہے؟ کیا دوسرا بھائی عید کے نئے کپڑے خرید سکتا ہے؟ یہ جائز ہے میرے دوستو؟ یہ ہرگز نہ نہیں میرے دوستو۔ میں آپ تمامی لوگوں سے گزارش کروں گا، التماس کروں گا کہ ہمیں بازار میں نہیں جانا ہے، ہمیں نئے کپڑے نہیں خریدنے ہیں، ہمیں نئے چپل نہیں خریدنے ہیں، نئی اشیاء نہیں خریدنی ہے۔
پرانی اشیاء صاف ستھری کر لے، پاک صاف کر لے، اسی میں عید منا لے، اسی میں عید کی خوشی کر لے۔ ویسے بھی میرے دوستوں یہ تو ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے، ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ رہا ہے کہ غریبوں کی دستگیری کیا کرتے تھے، غریبوں کو اپنے ساتھ بیٹھایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ نہیں پتا، آپ عید کی نماز کے لیے نکل رہے تھے تو ایک بچہ رو رہا تھا سڑک کے کنارے بیٹھے، امام حسنین کریمین آپ کے ساتھ تھے۔ جب اس بچے کو دیکھا روتے ہوئے تو آپ نے پوچھا، اے بچے کیوں رو رہے ہو؟ اس بچے نے جواب دیا، اے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے والد جنگ میں گئے تھے اور شہید ہو گئے، میں یتیم ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو کندھے سے نیچے اتارا، اس بچے کو گود میں لے لیا، گھر گئے، مائی فاطمہ کو فرمایا اس کو نہلاؤ دھلاؤ، نئے کپڑے پہناؤ، اور اس کو اپنے ساتھ عید کے لیے لے گئے۔ یہ ہے آقا کا طریقہ، یہ ہے ہمارے اسلاف کا راستہ۔ اللہ رب العزت کے حبیب نے ہمیں یہ راستہ بتایا کہ عید کے دن یہ کرنا چاہیے، غریبوں کی دستگیری کرنی چاہیے، بیواؤں کی دستگیری کرنی چاہیے، یتیموں کی دستگیری کرنی چاہیے، ان کی ضرورتوں کو پوری کرنا چاہیے۔ میرے دوستو، اور آج کا دن آج کے ماحول کے حساب سے ضروری ہے، ہمیں بازار میں نہیں نکلنا ہے۔ اگر یہ حکومت ہند نے، آج کی حکومت نے اگر ہمیں چھوٹ دی ہوئی ہے کہ بازار میں نکل جاؤ، عید کی خریداری کرو، عید کی شاپنگ کرو، میرے دوستو یاد رکھو، اگر ہم مسلمان عید کی خریداری کے لیے باہر نکلتے ہیں، عید کی خریداری کے لیے بازاروں کو گرم کرتے ہیں، آنے والے کل میں ہمارے اوپر ایک بہتان لگا دیا جائے گا، ایک تہمت لگا دی جائے گی، ایک الزام لگا دیا جائے گا کہ مسلمانوں کی وجہ سے کورونا وائرس پھیلتا ہے، یہ مسلمانوں کی وجہ سے کورونا وائرس پھیلتا ہے، یہ مسلمانوں کی وجہ سے یہ بیماری پھیل رہی ہے، کیونکہ ہم نے تو کہہ دیا تھا کہ باہر نہ نکلنا، ہم آپ کو چھوٹ چھاٹ دیتے ہیں، اجازت دیتے ہیں کہ ضرورت کا سامان لے لو، ضرورت کی اشیاء خرید لو، لیکن مسلمان سمجھنے کو تیار نہیں ہے، ان کی سازشوں کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ ہمیں بدنام کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ یہ سارا الزام ہمارے اوپر لگانے کے لیے تیار ہے کہ عید کا دن ختم ہو جائے، پھر 10-15 ہزار کیس دکھا دی جائے، فلاں علاقے میں 10 کیس آئے ہیں، فلاں علاقے میں 100 کیس آئے ہیں، فلاں علاقے میں 100 کیس آئے، فلاں علاقے میں اتنے کیس آئے۔ پھر لوگ بیٹھ کر میڈیا کے اوپر چرچا کریں گے، کہیں گے کورونا صرف مسلمانوں سے پھیلتا ہے، کورونا وائرس صرف مسلمانوں سے پھیلتا ہے۔ میں اپنے تمام ویور سے، دیکھنے والوں سے، سامعین سے گزارش کروں گا، اپنی تمام ماؤں بہنوں سے بھی گزارش کروں گا، بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ آپ لوگ عید کی تہواری کے لیے، عید کی خوشی کے لیے آپ لوگ بازار میں نہ نکلے۔ اگر آپ آج بازار میں نکلیں گے تو کل ہمارے اوپر الزام لگا دیا جائے گا کہ دیکھو مسلمان باہر نکلے اور ان کی وجہ سے آج کورونا پھیلا ہے، آج اتنے کیس بڑھ گئے ہیں، آج اتنے کیس بڑھ گئے۔ میں پھر سے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ میرے ماؤں بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اپنے گھروں ہی میں رہے، اپنے گھر میں رہے اور پرانے کپڑوں میں عید کی نماز ادا کرے، عید کی خوشی منائے۔ پرانے کپڑے میں بھی اللہ رب العزت عید کی خوشی کو قبول کرے گا، عید کے تہوار کو قبول کرے گا۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے نئے کپڑے پہنے نہیں پہنے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مائی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ، جو مالک جنت ہے، جن کو اللہ رب العزت نے جنت کی مالکہ بنا دی، آپ کے کپڑوں کے اوپر 72 پیوند ہوا کرتے تھے۔ سوچنے کا مقام ہے میرے دوستو۔ آج وہ کنیز فاطمہ سبق لے مائی فاطمۃ الزہرا کی حیات طیبہ سے کہ جنت کی مالک، جنت کی مالکین چاہتی تو رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتی اور جملہ کہتی، پورا نہ ہوتا جملہ، اس سے پہلے اللہ رب العزت جنت کی اشیاء مائی فاطمہ کے قدموں میں لا کے رکھ دیتا۔ لیکن آپ غریبی کی وجہ سے، آپ نے غریبی کو قبول کیا، غریبی کو تسلیم کیا اور زمانے کو بتایا کہ غریب رہو گے تو رب تعالیٰ تمہیں اور پسند کرے گا، غریب رہو گے رب تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا، غریب رہو گے رب تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر ہوگا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگ ساتھیوں، میری ماں و بہنوں، میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ باہر نہ نکلیں،
باہر نہ نکلے، اپنے گھروں ہی میں رہے، اپنے گھر میں ہی عید کی خوشی منائے۔ اور جیسا کہ مفتیان کرام نے فتویٰ ظاہر کیا ہے عید کی نماز کے لیے کہ اب گھر میں عید کی نماز تو نہیں ہو سکتی، اب عید کی نماز گھر میں نہیں ہو سکتی، تو مفتیان کرام نے فتویٰ دیا ہے کہ اس کی جگہ پر 4 رکعت نماز چاشت ادا کرے اور 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرے اور 34 مرتبہ اللہ اکبر تکبیر بلند کرے، اور اپنے دل میں یہ حسرت رکھے، اپنے دل میں یہ خواہش رکھے کہ کاش کہ مسجد کھلی ہوتی تو ہم عید کی نماز پڑھتے۔ اللہ رب العزت جو بندے خدا یہ عمل کرے گا، اللہ رب العزت اس کو عید کا ثواب عطا کرے۔ یہ مفتیان کرام کا فتویٰ ہے۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم سب کو صحیح طریقے سے سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم پورے دنیا میں جہاں جہاں لوگ اس بیماری سے پریشان ہیں، اس بیماری سے اس دنیا سے گزر گئے، مولا سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، مولا سب کی مغفرت فرمائے، اور بالخصوص ہمارے وطن عزیز ہندوستان کی حفاظت فرمائے، اور بالخصوص مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور مسلمانوں کو اس بیماری سے حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو اپنے آقا مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ موین بھائی آپ نے کچھ پڑھا تو میرے بھی خواہش، میری بھی امنگ باہر نکلی ہے، میرا دل بھی کہہ رہا ہے کہ 2 شعر میں بھی پڑھ لوں، اگر توصیف بھائی کی اجازت ہو تو۔ جی بالکل، میں معذرت چاہوں گا، تھوڑی دیر کے لیے ہمارا انٹرنیٹ انٹرپٹ ہو گیا تھا، میں معذرت چاہوں گا۔ جی ابھی پھر سے ہم لوگ لائیو آ چکے ہیں۔ جی آپ کوئی بالکل پڑھ سکتے ہیں، آپ کو میری طرف سے بالکل اجازت ہے، عطا ہو۔ جی عطا ہو۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہوا کلام بہت ہی مشہور و معروف ہے، اور جب آپ کے اوپر کربلا میں ظلم ہوا تھا، یزیدیوں نے آپ کے اوپر ظلم کیا، پانی بند کیا تھا، آپ نے 2 کلام پڑھے تھے، ایک تو ہے ان التیار حسبا یومن الی ارض الحرم، اور دوسرا والا میں پڑھنے جا رہا ہوں، اور بہت ہی مشہور و معروف ہے، دعا ہے، یہ 2 شعر پڑھوں گا انشاءاللہ۔ بھائی موئن بھائی کی طرح میری آواز اتنی بھی سریلی اور اتنی میٹھی نہیں ہے، لیکن بس دل کیا پڑھنے کا، تو انشاءاللہ میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی مولانا سیدنا صلی وسلم محمد دائما ابدا علی السلام حبیبک علیکم۔ خیر الخلق کلہم۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، سبحان اللہ۔ یا آمین آمین۔ حبیب اللہ اسمع قالنا، قالنا آمین۔ یا رسول رسول اللہ اللہ انظر انظر حالنا، حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، آمین اننی فی بحر ہم مغرق، اننی فی بحر ہم مغرق، خذ آمین یدی ساحل لنا اشکالنا، آمین خذ آمین یدی ساحل لنا اشکالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، آمین یا حبیب اللہ اسمع قالنا، آمین یا رسول کبریا فریاد ہے، یا رسول کبریا فریاد ہے، اے میرے حاجت روا فریاد ہے، آمین آمین۔ اے میرے حاجت حاجت روا روا فریاد فریاد ہے، یا یا رسول رسول اللہ اللہ انظر انظر حالنا، یا یا حبیب حبیب اللہ اسمع اللہ قالنا، اسمع،
سخت مشکل میں پھنسے ہیں آج کل، میرے آقا سخت مشکل میں پھنسے ہیں آج کل، سخت مشکل میں پھنسے ہیں آج کل، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، قالنا اننی فی بحر ہم مغرق، اننی فی بحر ہم مغرق، خذ یدی ساحل لنا اشکالنا، آمین یا رب خذ العالمین. یدی ساحل لنا اشکالنا، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. بہت اچھے انداز میں آپ نے گفتگو کی اور آخر میں ہمیں بارک دعاؤں اللہ۔ کے چند اشعار پیش کیے. آئیے اب میں معین کی طرف اپنا رخ کرتا ہوں. معین، اب آپ ہمیں کون سا کلام سنانے والے ہیں؟ اور پھر انشاءاللہ اس کلام جی کے بعد ہم اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے انشاءاللہ. جی حضرت اگر اجازت ہو تو معین بھائی، الوداع. ہاں الوداع پڑھ لیجیے، جی ٹھیک ہے، آپ کو اجازت ہے. دو انشاءاللہ اس تین کے بعد میں لوگ وائنڈ اپ کریں گے. جی بے شک بے شک۔ قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، اور ذوق عبادت بڑا تھا، آہ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، آہ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں مولا، مولا کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں، چند آنسو نظر کر رہا ہوں، ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، جب گزر جائیں گے ماہ 11، تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا بھروسہ میری زندگی کا، کیا بھروسہ میری زندگی کا،
الوداع الوداع ماہ رمضان، قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، تم پہ لاکھوں سلام ماہ رمضان، تم پہ لاکھوں سلام ماہ غفران، جاؤ حافظ خدا اب تمہارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، بزم افطار سجتی تھی کیسی مولا، مولا بزم افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، ہوگا اب یہ سما سونا سونا، الوداع الوداع ماہ رمضان، قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ غالب مولانا الدین کا ہم سے ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے، تو لائیو اسٹریم پہ نہیں ہے۔ میں آپ احباب کا دل سے شکریہ کرتا ہوں، جزاکم اللہ خیر۔ آپ احباب نے ہمیں وقت دیا اور ہمارے ویورز کے سامنے آ کے کو رکھی، آپ نے ناشت پڑھی ماشاءاللہ، ابتدائی کلمہ آپ نے پڑھا۔ آپ دونوں احباب کو دل سے شکریہ کرتا ہوں۔ آئیے ہم اپنی نشست کو یہیں پہ پذیر اور اللہ ان کی بارگاہ میں کہ مولا ہم سب وائرس سے محفوظ اور آمین بیماری ہو چکے ہیں، جو اس بیماری شکار ان آمین اللہم آمین۔ چلے موین بھائی، السلام علیکم، جاؤ آ رہا ہے میرا